الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق عشق خدا کا رسول کا کلام عشق امیر جنود عشق امیر جنود
عشق فقیہ حرم، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام، عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرودی بت کدائے تصورات۔ معزز سامعین محترم، السلام علیکم۔ آج چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ جس کے لیے، جس وقت کے لیے بہت سارے سینوں میں دل دھڑک رہے تھے کہ کب وہ میدان لگے گا کہ جس میں لبیک والے آ کر بتائیں گے کہ تمہارے ہر ستم کے بعد لبیک ہے، ہر اندھیری داد کے بعد لبیک ہے، ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لبیک ہے، اور دھوبی گھاٹ کو چھلکا کر بھی لبیک ہے۔ ملک کی داخلہ پالیسیز ہوں یا خارجہ پالیسیز ہوں، یورپی یونین ہو یا FATF ہو، وہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھیں یا بلیک لسٹ میں رکھیں یا وائٹ لسٹ میں رکھیں یا ریڈ لسٹ میں رکھیں، ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم نے ان سب کو ٹھوکر کی لسٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور ہماری ٹھوکر سے کبھی یہ اوپر آئے ہی نہیں۔ اگر یہ آتے تو حطین میں صلاح الدین ایوبی کے سامنے آتے، اگر ان کے بڑے آتے تو طارق بن زیاد کے سامنے آتے، اور اگر ان کے بڑے آتے تو خالد بن ولید کے سامنے آتے، اور ان کے بڑے آتے تو موسیٰ بن نصیر کے سامنے آتے، اور اگر ان کے بڑے آتے ٹھوکر سے اوپر تو ٹیپو سلطان کے سامنے آتے، اور اگر ان کے بڑے آتے تو جناب علامہ فضل حق خیر آبادی کے سامنے آتے۔ ہم نے ان کو ہمیشہ ٹھوکر پہ رکھا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ ہم سے کوئی راضی ہے یا ناراض، ہمیں اتنا معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ یہ گرے لسٹ میں خوشیاں منانے والے اور ہوں گے، اور اس سے نکلنے اور ڈالنے والے اور ہوں گے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ معیشت کا رونا رونے والوں، یہ عشق کا میدان ہے، یہ بھوکا لڑا جاتا ہے، یہ فاقہ کشی سے بھی لڑا جاتا ہے، اور کیسر و کسرا کے محلات پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ کر سے تھی زندگی کو وہ سوز پایا انہی کے جگر میں۔ یہ ہیں وہ محمد عربی کے غلام جن کو دیکھنے کے لیے زمین اور آسمان منتظر رہتے ہیں۔ وہ کسی وقت میں نکلے، وہ کسی حال میں نکلے، وہ کسی بادشاہ کے ظالم کے خلاف نکلے، وہ کسی بلے والے کے خلاف نکلے، وہ کسی لومڑ والے کے خلاف نکلے، وہ کسی تیر والے کے خلاف نکلے، انہیں اس بات کا کوئی خطرہ اور کوئی غم نہیں ہوتا کہ اوپر کون بیٹھا ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قائد نے ہمیں سبق کیا پڑھایا ہے۔ سبق یہ پڑھایا ہے کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ امریکہ افغانستان سے بھاگے تو اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ سارے ظلم و تشدد کے بعد سارے کا جناب ظالم آ کر گھٹنوں میں بیٹھ جائیں اور وزیر آباد میں کہیں کہ ایک مرتبہ معافی دے دیں، ایک مرتبہ ہمیں چھوڑ دیں، ہم آپ کو کھلا چھوڑتے ہیں۔ اب ملک کے اندر آپ آزادی سے سیاست کر سکتے ہیں، ملک کے اندر آزادی سے گھوم لیتے ہیں۔ ہم نے کہا ہمیں یہ آزادی تم بھیک میں نہیں دو، تم روکو جتنا رستہ روک سکتے ہو، ہم تمہارے گھروں سے جا کر اپنا حق چھین لیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس نظام کیا ہے، وسائل کیا ہیں کہ آپ اس ملک میں اس گندگی کو کیسے صاف کریں گے۔ میں نے کہا ادھر آؤ، تمہیں دھوبی گھاٹ کا منظر دکھاتا ہوں۔ 48 گھنٹے پہلے یہاں گھٹنوں سے اوپر پانی تھا اور لوگ کہتے تھے کہ یہ جلسہ نہیں ہو سکے گا۔ عشق والوں نے اس کو صاف کر کے
خشک کر کے بتا دیا کہ جب جذبہ آسمان کی بلندیوں پر ہو تو دھوبی گھاٹ کا میدان ہو یا ملک کا سیاسی میدان ہو، صفائی کرنا لبیک والوں کو آتی ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اور جہاں ریاستی محکموں کی مشینریاں ناکام ہوتی ہیں، لبیک والوں کا عشق وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ایسے تو ممکن نہیں ہے، یہ تو نہ ہو پائے گا۔ میں نے کہا تمہیں عشق والے کر کے دکھائیں گے، اس لیے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عقل والے جو ہیں وہ صبح شام یہی لگے ہوئے ہیں، جی ان کو مولویوں کو کیا پتا ہو، ان کو جناب کیا پتا ہو کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، دائیں بائیں بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور جناب میڈیا کی آنکھیں بھی کہیں چوری چھپے تو ہمیں دیکھ ہی رہی ہوں گی، ان سے پوچھتا ہوں کہ دھوبی گھاٹ میں کبھی ایسا منظر بھی دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو اس سے اچھے منظر تمہیں ہم حکومت میں دکھائیں گے، تمہیں ہم معیشت میں دکھائیں گے، صرف باتوں سے نہیں، کیونکہ نہ میرے یہاں آنے پر ملک، قوم اور کسی بھی چیز کا خرچہ ہوا ہے، نہ ہمارے قائدین کے یہاں تک پہنچنے میں ملک قوم کی کوئی چیز صرف ہوئی ہے۔ جب ہم ملک کے اوپر بوجھ نہیں ہے تو قوم کے اوپر سب سے بڑا بوجھ تو یہ بیٹھے ہوئے بدماش اور عیاش اور قماش ہیں، جنہوں نے ملک کو لوٹ کر کھا لیا ہے، قوم کا خون پسینہ چوس لیا ہے، اور جناب اس سے 2 ٹائم کا کھانا چھین لیا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں پرواہ اس لیے نہیں ہے، نہ ہم اقتدار کے بھوکے ہیں، نہ ہم پروٹوکول کے بھوکے ہیں، نہ ہمارے قائد نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے، اور نہ ہمارے کارکن کو کسی عہدے کی لالچ ہے۔ ہم تو اس نیت سے آئے ہیں کہ 70 سال سے اس قوم کو لوٹنے والوں، 70 سال سے اس قوم کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں، ہم تمہیں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ بس اب تمہارے لیے لال لکیر کھینچ دی گئی ہے، اس سے آگے تمہیں نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ تم نے اور میرے اللہ کی قدرتیں دیکھیں، وہ جسے اقتدار ملا اور وہ جس نے صبح شام دعوے کیے کہ میں یہاں تبدیلی لاؤں گا، پھر اللہ نے اس سے اقتدار تبدیل کیا، اس کو ذلت کے طوق پہنائے، لیکن وہی ذلیل نہیں ہوا جو بار بیٹھے خاموش شیطان، خاموش تماشائی بنے رہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے مسئلے پر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے مسئلے پر جو خاموش تماشائی بنے رہے، اللہ نے انہیں بھی اقتدار میں لا کر ذلت کے سارے طوق پہنا دیے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ عزت اسی کی رہے گی جو میرے آقا کریم اور میرے نبی کی عزت کی بات کرے گا، اور جو حضور کی عزت کے پرچم کو بلند کرے گا، عزت اسی کی ہوگی، اور انشاءاللہ اقتدار میں بھی آ کر سرفراز اور فخر مند وہی رہے گا جو جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرے گا۔ اور ابھی بہت سارے میدان پڑے ہیں، تم یہ کہیں نہ سمجھ جانا کہ ہم 65 کے فرق سے لا کر پیچھے چھوڑنے والوں کو مایوس کر دیں گے۔ ہم مایوس نہیں ہیں، ہم 313 ہوں تو مایوس نہیں ہوتے، ہم احد میں 70 شہید ہو کر مایوس نہیں ہوتے، ہم خندق میں شکست دے کر کافروں کو مایوس نہیں ہوتے، ہم کربلا میں 72 دے کر مایوس نہیں ہوتے، ہم جیلوں میں جا کر مایوس نہیں ہوتے، زین شہید کو دفنا کر مایوس نہیں ہوتے۔ ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جس گلی میں جاؤ گے، جس نگر میں جاؤ گے، جس کوچے میں جاؤ گے، آگے سے تمہیں لبیک والے ملیں گے۔ رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ آئی ایم ایف کے آگے قوم کو گروی رکھنے والوں، آئی ایم ایف کے آگے قوم کا عزت اور وقار بیچنے والوں،
اپنے محلات کو تزئین و آرائش سے آراستہ کرنے والوں لوگوں کو تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سارے بتاتے ہیں، عمل نہیں کرواتے. کہتے ہیں کہ جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی ذرہ یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی. میں نے کہا جب میرے آقا کی ذرہ یہودی کے ہاں رہن تھی، قوم کی عزت اور وقار تو رہن نہیں تھا. تم قوم کے عزت اور وقار کو رہن رکھ کر خود عیاشیاں کرتے ہو. رکھواؤ بلی گالا IMF کے ہاں رہن رکھواؤ، اور اس کے بعد جناب بلاول ہاؤس رکھواؤ بنی گالا کے ہاں رہن، اور جناب اس کی شورٹی پر قرض لو ملک کے لیے. پھر پتہ لگے کہ تم ملک کے خیر خواہ کتنے ہو، تم ملک کے جناب حامی کتنے ہو، تم اس قوم کے کتنے خیر خواہ ہو، تمہیں اس قوم کی ترقی میں کتنی دلچسپی ہے، تمہیں اس قوم کی خیر خواہی میں کتنی دلچسپی ہے. لیکن جن کے وزیر خارجہ بننے کے بعد دورے واشنگٹن ڈی سی اور جناب امریکہ کے ہوں، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. ان کو لبیک والوں سے ڈر کیا ہے؟ سارے مل گئے ہیں. میں نے ایک سٹیج پہلے پر کہا تھا کہ یہ 11 جماعتیں، یہ جناب چوروں کا اتحاد، اس میں انشاءاللہ 12واں بھی ملے گا جو ابھی در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے. ان کے مقابلے میں اگر کوئی میدان عمل میں کھڑا رہے گا تو وہ صرف لبیک والے ہوں گے. اب تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ لبیک والے اس ملک سے گندے نظام کو کیسے صاف کریں گے. اس لیے کہ ہمارے قائد نے ہمیں بتایا ہے کہ تم نے اس گندے نظام میں ہاتھ نہیں دھونے، پاؤں نہیں دھونے، اور اس گندے نظام کے اندر اترنا نہیں، بلکہ اس گندے نظام سے اس گند کو صاف کرنا ہے. اس کا طریقہ کار ہمارے قائد نے ہمیں بڑا سادہ بتایا ہے کہ کبھی مال و دولت اور کبھی شہرت کے پیچھے نہ بھاگنا، اور کبھی اس اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے نظریں ہٹا کر لوگوں کی طرف مت دیکھنا. میں آج یہ کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس میدان میں لبیک والے بھی ایسے آئیں گے؟ لیکن لبیک والے آئے اپنی عزت گروی رکھوا کر نہیں، آپ کی عزت مزید بڑھوانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. ہم وہ نہیں ہیں جو کمروں میں بیٹھ کر ویڈیو لنک خطاب کریں اور قوم سے کہیں کہ تم روڈوں پر آئے. ہم وہ ہیں کہ جو ہر میدان میں کارکن سے آگے ذمہ دار سے آگے کارکن سے آگے ہمدرد، ہر کوئی آگے کھڑا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے نام پر میری جان قربان، اس نظریے پر میری جان قربان، میرا مال قربان، میری ہر چیز قربان. ہم وہ نہیں ہیں جو آن لائن خطاب کر کر کہیں کہ میں تو تمہارے ساتھ میدان میں نہیں ہوں، تم آؤ. اور ہم وہ بھی نہیں ہیں جو ڈی چوک سے 2 کلومیٹر پیچھے قوم کا سودا کر کے گھر آ کر کہیں کہ مجھے خطرہ تھا کہیں ایسا نہ ہو جائے. بابا جی کہا کرتے تھے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. بابا اسے عشق کی گلی کہتے ہیں، اسے میدان عمل کہتے ہیں. تم نے اقتدار کے مزے لیے کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل کر، تمہیں ایک دن کے لیے بھی حقیقی اقتدار نہیں ملا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اقتدار کہتے کسے ہیں. تمہیں تو لایا گیا اور پھر لٹایا گیا، اور اب تو پھر اقتدار سے بھگایا گیا، اور اب باہر نکل کر تم بھی اس جناب جو ملک سے بھاگا ہوا شخص ہے اس کی طرح کہتے ہو مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. میں نے کہا ادھر آ، تجھے بتاتے ہیں تجھے کیوں اتارا. تو ختم نبوت کے مجاہدوں کا، ناموس رسالت کے مجاہدوں کا قاتل ہے، اس لیے تجھے نکالا. تو نے ان کا خون بہایا اس لیے نکالا. اور سب سے بڑی بات، تو نے ناموس رسالت کے بل کے ساتھ غداری کی اس لیے تجھے نکالا گیا. اور دوسروں کو کیوں لایا گیا؟
دوسروں کو اس لیے لایا گیا کہ وہ بھی واضح ہو جائیں جنہیں بڑے دعوے ہیں کہ ہم ملک کی معیشت ٹھیک کر لیں گے، ہم ڈالر کو جناب مستحکم کر دیں گے، ملک کے روپے کو مستحکم کر دیں گے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بس اب تمہارے بس کی بات نہیں، اب یہ انہی کے ہاتھ سے ہوگا جن کے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا، جن کے بڑوں نے جنگ آزادی کی جنگ لڑی تھی، اور جن کے بڑوں نے اس پاکستان، اس ہندوستان سے فرنگی سامراج کو شکست دی تھی۔ اب یہ ملک تبھی ٹھیک ہو سکتا ہے جب محمد عربی کے غلاموں کے ہاتھوں میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور پچھلے دنوں وہ اس کا نام لینا بھی مناسب نہیں، وہ کہہ رہا تھا یہ فلاں شہر نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ اور نہیں ہے، یہ لبیک والے ہیں، تمہیں غلط فہمی ہے کہ میدان سے بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے ہر ستم اپنی آنکھ سے دیکھا ہوا ہے، ہر ظلم اپنے جسم پر سہا ہوا ہے، ان کو کسی بات کی غرض نہیں ہے۔ تم کسی اور کو جا کر ڈراؤ، یہ پٹاخے اور شلیوں سے ڈرنے والے کوئی اور ہوں گے۔ یہ لبیک والے ہیں جو جناب وزیر آباد کے پل تک جا کر دنیا کو پیغام دے دیتے ہیں کہ جناب ستم گر درام، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ اور یہ وہ لبیک والے ہیں جن کے بڑوں کی صفوں میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو ان کے نابینے بھی صفوں میں آ کر کہتے ہیں کہ چلو ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ ان کے جناب معذور بھی صفوں میں آ کر کہتے ہیں کہ چلو ہمیں بھی لے کے ساتھ چلو۔ یہ یاد رکھنا، جان صرف ہم نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر مارنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، ہم نے اپنی ساری عزتیں حضور کی عزت پر قربان کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ اور رہی بات کہ کوئی ظالم آ کر ہمارے مشن کا رستہ روکے گا، کوئی ظالم آ کر ہمیں ڈرانے کی کوشش کرے گا، کوئی ظالم آ کر ہمیں یہ کہے گا کہ یہ تم ایسے نہیں آ سکتے، تو اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم صرف کہا نہیں کرتے، ہم دروازے پہ آ کر بات کرتے ہیں، پھر آ کر بات ایسے کرتے ہیں کہ جناب سارے یہ کہتے ہیں کہ جناب اب ٹل جائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عشق کا سودا ہے، یہ گردن کے ساتھ ہی اترے گا، سر کے سجدے سے جھکنے نہیں دے گا یہ سر کا سودا انشاءاللہ۔ اور اب آپ کا امتحان، لبیک والوں، آپ کا امتحان ابھی مزید ہے کہ آپ نے یہاں سے لوٹ کر جب جانا ہے تو کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ اب آپ کے لیے مزید امتحان کا وقت آنے والا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اپنے ووٹ پر پہرا دیں گے، اور الحمدللہ وہ جو 10-10 ہزار کا فرق رکھتے تھے وہ 65 تک آ گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں، شرما گئے، لجا گئے، دامن چھڑا گئے، مرحبا عشق، وہ یہاں تک تو آ گئے، وہ یہاں تک تو آ گئے ہیں انشاءاللہ۔ اب 65 سے الٹی گنتی چلنے والی ہے انشاءاللہ۔ اور ابھی ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ میدان چھوڑ کر کہیں جائیں گی بھی نہیں، اور کسی ظالم کے لیے میدان خالی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور انشاءاللہ تم کیا سمجھتے ہو، ہمارے جذبات کم ہو گئے ہیں۔ میں نے آج بھی کہا ابھی شام فیصل آباد ہوگی انشاءاللہ، لیکن فیصل آباد میں شام نہیں دن ہوا ہے، اور حضور کے غلاموں نے بتایا ہے کہ ہمیں جہاں بھی بلایا جائے گا حضور کے نام پر، حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے، وہ کوئی بھی سرزمین ہوگی، وہ نواب شاہ کی سرزمین ہوگی، وہ سکھر کی سرزمین ہوگی، کراچی کی ہوگی، خیبر پختونخوا کی ہوگی، بلوچستان کی ہوگی، کشمیر کی ہوگی، پنجاب کی ہوگی، جس گلی میں بجایا جائے گا، جس وقت بلایا جائے گا، انشاءاللہ ہم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اب بیلٹ باکس کی باری ہے۔ جس طرح آپ نے یہ میدان بھرا ہے اس طرح بیلٹ باکس بھی بھرنا ہے انشاءاللہ، اور ان کے ڈبے تھوڑے پڑ جائیں، ہمارے انشاءاللہ ووٹ زیادہ ہوں، اور ان کی جھولیوں میں ڈال دیں۔ جب بھر جائے نا ووٹ تو انہیں کہنا گنتی کر لینا، یہ تمہاری جھولیوں میں پھینکی جا رہے ہیں، تمہارے ڈبے ختم ہو گئے انشاءاللہ۔ اور صرف ووٹ ڈال کر گھر جا کے سو نہیں جانا، اسی پولنگ سٹیشن پر کھڑے ہو کر پہرا بھی دینا ہے۔
جیسے پیرا وزیر آباد میں جا کر دیا، جیسے پیرا فیض آباد میں جا کر دیا، اور بتانا ہے کہ خبردار ہمارے بیلٹ باکس کی طرف میلی آنکھ کرنے والوں، تمہاری آنکھ نکال دیں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ اب انشاءاللہ لبیک والے اپنی ٹھوکر سے پارلیمنٹ کا دروازہ کھولیں گے انشاءاللہ، اور وہ وقت دور نہیں جب ساری دھرتی انشاءاللہ لبیک کے نعروں سے گونجے گی۔ انشاءاللہ اب حضور کے دین کا سورج طلوع ہونے والا ہے، اب کسی ظالم کا ظلم، کسی جابر کا جبر انشاءاللہ حضور کے دین کے راستے کو روک نہیں سکتا، اور حضور کے دین کو روک نہیں سکتا۔ نکل کر زہرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی طرح تحریک لبیک کے ساتھ مل کر حضور کے دین کو تخت پر لانے کا جذبہ عطا فرمائے، اور آپ نے انشاءاللہ جا کر محنت مزید کر دینی ہے، اور آپ کے امتحان کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ میں انشاءاللہ اسی طرح ایک دن اس دن تقریر آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا جس دن انشاءاللہ لبیک والے پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے اور حضور کا دین تخت پر آ چکا ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔